علیکم ویورز، میں آپ کو مرزا زین پروگرام پوائنٹ آف ویو کے ساتھ آج کے ہمارے گیسٹ ممبر پروونشل اسمبلی PP 222 ایاز احمد بودلہ صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. فرسٹ آف آل تھینک یو، آپ نے میں ٹائم دیا. نہیں، آپ کا شکریہ. کافی عرصے سے میری غفلت رہی ہے، میں نہیں آپ کا حکم پورا نہیں کر سکے. سب سے پہلے تو سر اپنا بتائیں ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ. جی، ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ جو ہے میرا جی وہ اسی شہر سے وابستہ ہے. میں نے میٹرک جو ہے وہ علامہ اقبال پبلک ہائی اسکول جو ہے آپ نے شہر میں یہیں سے کی جی. سر الطاف صاحب جس کے پرنسپل ہیں، میرے محسن ہیں، میرے بزرگ ہیں. اور اس کے بعد جو گریجویشن تھی میری وہ بھی ڈگری کالج شجاع آباد سے ہے. گریجویشن کے بعد آن ورڈ اسٹڈی کے لیے جو ہے میں نے پنجاب یونیورسٹی میں کوشش کی، اور وہاں کا ایک کالج ہے، ایفیلیشن ہے اس کی پنجاب یونیورسٹی سے، قائد اعظم لاء کالج ماڈل ٹاؤن لاہور سے. وہاں سے میں نے لا گریجویشن اپنی مکمل کی. آپ کو شجاع آباد میں لکی مین کا ٹائٹل دیا جاتا ہے. آپ نے پہلی دفعہ کنٹیسٹ کیا بار کا الیکشن، وہاں سے پریزیڈنٹ ہوئے. پھر آؤٹ آف نو ویئر آپ کا پولیٹیکل کریئر سٹارٹ ہوا. یہ پولیٹیکل کریئر سٹارٹ ہوا کیسے، میں یہ جاننا چاہوں گا. جی، پولیٹیکل کیریئر کے حوالے سے پہلا جو میرا الیکشن تھا وہ 2015 میں نے ناظم کا یا چیئرمین یونین کونسل کا کنٹیسٹ کیا تھا، یونین کونسل راجہ رام سے. اور وہاں سے مجھے اللہ تبارک تعالیٰ نے عزت سے نوازا جی. میں وہاں سے الیکشن جیتا، میں ممبر ضلع کونسل بنا. اور اس کے بعد آن ورڈ پھر اللہ پاک نے وسیلہ بنایا اور میں صدر بار کا الیکشن میں نے کنٹیسٹ کیا. لیکن میرا جو پہلا الیکشن تھا وہ میرا لوز ہوا. دوسرے الیکشن میں جو نیکسٹ ایئر میں نے کنٹیسٹ کیا تو اس میں اللہ پاک نے مجھے بہت اچھے مارجن سے فتح یاب فرمایا. اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف میں جو ہے ٹکٹ مجھے جاری ہوا. جب آپ کو یاد ہوگا KP کی اور پنجاب میں الیکشن نہیں ہوئے تھے، آگے چلا گیا تھا الیکشن. اس وقت مجھے پہلی دفعہ ٹکٹ ملا، اور اس کے بعد دوسری دفعہ ٹکٹ جب اب الیکشن جو 2024 کا ہوگا اس میں جاری ہوا جی. یہ اس کا بیک گراؤنڈ ہے جی. آپ کو اس PTI میں آنے کے لیے کس نے بیک کیا کہ آپ PTI کو ہی جوائن کریں اپنے پولیٹیکل کریئر کے اس کے اندر؟ دیکھیں جی، پاکستان تحریک انصاف میں جو آنا ہے نا جی، وہ زین بھائی میرا کیونکہ سیاسی وابستگی ساری نواب لیاقت علی خان صاحب سے تھی. انہوں نے مجھے ناظم کا الیکشن لڑوایا تھا اپنی یونین کونسل راجہ رام سے. تو ان کے حکم پہ ہی میں نے، ان کی اور ابراہیم خان صاحب کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی مل کے الیکشن لڑنے کے حوالے سے. تو ان کے حکم پہ مجھے جو ہے پاکستان تحریک انصاف میں گیا، اور وہاں پہ ابراہیم خان صاحب کی بڑی کائنڈنیس ہے، ان کا ایک تقلیدی کردار ہے، انہوں نے مجھے ٹکٹ دلوایا تھا. آپ نے ابراہیم خان صاحب کا بھی ذکر کیا. ابراہیم خان صاحب 23 کے بعد جس ٹائم ڈیزالو ہو گئی تھی نیشنل اسمبلی جی، وہ اریسٹ ہوئے اور اس کے بعد وہ PTI کو لیو کر گئے جی. اس کے باوجود آپ کو ٹکٹ ملا، جبکہ شجاع آباد شہر کے اندر خرم خاکوانی صاحب PTI کی اس ٹکٹ کے لیے کنٹیسٹ کرنے کا پلان کیا ہوا تھا، اس کے لیے کیمپین بھی کر رہے تھے. اور ایک رات کو اچانک اناؤنس ہوتا ہے، اوان عباس بپی صاحب جو ملتان سے سینیٹر بھی ہیں آپ کے، وہ اناؤنس کرتے ہیں ٹکٹ ایاز بودلہ صاحب کو مل گئی. اس کے پیچھے کیا ریزن، وہ کیسے پیچ اپ ہوا، کیا سارا کچھ؟ اس میں زین بھائی میں تھوڑی سی آپ کی اصلاح کروں گا اس پوائنٹ پہ. آپ چیزوں کو شاید تھوڑا سا مس ریڈ کر گئے ہیں. مجھے ٹکٹ پہلے ملا تھا جب الیکشن نہیں ہوا تھا دونوں صوبوں میں، پنجاب میں بھی اور KPK میں. اس وقت 9 مئی والا انسیڈنٹ نہیں ہوا تھا. اس سے پہلے ابراہیم خان صاحب ہی اس حلقے سے سٹنگ MNA تھے، اور ان کی ریکمنڈیشن پہ ہی مجھے ٹکٹ جاری ہوا تھا. اس وقت خرم خان صاحب PTI کا حصہ تھے، لیکن 9 مئی کے بعد انہوں نے پارٹی کو لیفٹ کر گئے تھے، اور اس کے بعد تو اکیلا میں ہی پاکستان تحریک انصاف میں صوبائی کا کینڈیڈیٹ تھا. مجھے ٹکٹ جاری ہوا تھا. یو گاٹ 30,579 ووٹس ان جنرل الیکشنز جی. اور آپ نے جن کا نام لیا نواب لیاقت صاحب جی، ان کی سپورٹ آپ کو حاصل نہیں تھی. آپ کی بودلہ فیملی کافی جگہوں پہ کمٹ کر چکی تھی رانا اعجاز صاحب کے ساتھ اور جاوید شاہ صاحب کے ساتھ. اس کے باوجود اتنی زیادہ ووٹس، اس کی ریزن کیا ہے؟ دیکھیں، ووٹوں کا ریزن تو پورے پاکستان میں ایک ماحول تھا. پاکستان تحریک انصاف کا جو بیانیہ تھا عمران خان صاحب کا، اس کو وہ لوگوں کے دل پہ اثر کر رہا تھا، اور اس بیانیے کو ووٹ بہت زیادہ پڑا ہے. یہ صرف اس حلقے میں نہیں پڑا، یہ آلموسٹ پوری کنٹری میں پڑا ہے. اور جو آپ فرما رہے ہیں بالکل شخصیات کا ایک کردار ہوتا ہے الیکشن میں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، میں اس سے انکار نہیں کرتا.
لیکن یہ الیکشن مجھے تو ایک ریفرینڈم نظر آیا جس میں یا آپ خان کے ساتھ تھے یا آپ خان کے خلاف تھے، دوسرا ووٹ نظر نہیں آ رہا تھا۔ آپ کو تھوڑا سا بٹرے فیل ہوا کہ نواب صاحب نے پہلے آپ کو پی ٹی آئی کے لیے کنٹیسٹ کرنے کے لیے ابراہیم خان صاحب کے ساتھ ایک گٹھ جوڑ کیا اور آپ کو پی پی 222 کا ٹکٹ لے کے دیا، اور اس کے بعد رانا اعجاز صاحب سے انہوں نے کمٹ کر لیا اور اوپر کی سیٹ کے لیے انہوں نے گیلانی فیملی کو سپورٹ کیا، تو آپ کو نہیں لگا انہوں نے شاید آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کی؟ میں دیکھیں نواب لیاقت صاحب کے ساتھ جو میرا تعلق ہے نا جی، وہ سیاسی نوعیت کا نہیں ہے، وہ جسٹ لائک ہیڈ آف دا فیملی کی طرح ہے میرے لیے آج بھی۔ جو آپ سوال فرما رہے ہیں، دیکھیں جو 9 مئی کے بعد حالات تھے اس میں کسی بھی انسان کا پارٹی کے ساتھ کھڑا رہنا بڑا ایک امتحان سے کم نہیں تھا، اور وہ عمر کے اس حصے میں تھے کہ وہ یہ جیلیں اور یہ پریشانیاں میرے خیال میں وہ برداشت نہ کر پاتے، اسی لیے ان کا اپنا فیصلہ تھا۔ اور دوسرا جو آپ نے کہا ہے کہ انہوں نے اوپر گیلانی صاحب کی سپورٹ کی، نیچے رانا اعجاز صاحب کی، تو میں نے جو ان کے منہ سے سنا ان کا یہی کہنا تھا کہ میں پارٹیوں کی نہیں، میں شخصی لحاظ سے میں نے اس الیکشن میں لوگوں کا فیصلہ کیا۔ تو انہوں نے پارٹی کے لحاظ سے نہیں کیا لیکن شخصیت کے حساب سے انہوں نے آپ کے اوپر رانا اعجاز صاحب کو فوقیت دی؟ جی بالکل ایسے ان کا کلیئر کٹ سٹانس تھا، وہ رانا اعجاز صاحب کے ساتھ تھے اور نیشنل پہ وہ گیلانی صاحب کے ساتھ تھے۔ آپ کا اپنا ٹکٹ اناؤنس ہوا پی پی 222 کا، آپ وکیل ہیں، ویسے بھی کہا جاتا ہے 9 مئی کے بعد پی ٹی آئی کو وکلاء نے ہائی جیک کر لیا، آپ نے اپنی ٹکٹ کنفرم ہونے کے بعد پی پی 223 کے اندر اپنے سابق صدر جو رانا طفیل نون صاحب ہیں ان کو بھی ٹکٹ لے کے دیا، حالانکہ وہاں سے محترمہ شازیہ عباس خاکی صاحبہ پی ٹی آئی ٹکٹ کے لیے اپنے آپ کو امیدوار سمجھتی تھیں، لیکن وہ اس حلقے کے اندر یہ ہے مشہور کہ ایاز بودلہ صاحب نے وہ ٹکٹ لے کر دیا رانا طفیل نون صاحب کو۔ دیکھیں زین بھائی، میں یہاں پہ یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں، میرا جو اس ٹکٹ میں کردار تھا وہ جسٹ اتنا ضرور تھا کہ رانا طفیل احمد نون صاحب جو ہیں وہ میرے بہت قریبی دوستوں میں سے بھی ہیں، ہمارے ساتھ ہیں، ہمارا بار میں بھی اکٹھا گروپ تھا، میں نے ان کے گروپ سے ہی پریزیڈنٹ بار کا الیکشن لڑا تھا اور 2 دفعہ انہوں نے بڑی مہربانی کی، انہوں نے میرا ساتھ دیا۔ تو مشاورت جب ہوئی تو میں نے انہیں مشورہ دیا کہ آپ اگر الیکشن صوبائی اسمبلی کا لڑنا چاہتے ہیں تو دس از دا ٹائم کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے آپ الیکشن لڑیں۔ اور جب اون عباس بپی صاحب کے پاس ان کو میں لے کے گیا تھا، یہ بات آپ کی بالکل درست ہے، تو ان کا ٹکٹ فائنل ہو گیا تھا۔ اور جہاں آپ نے شازیہ خاکی صاحبہ کا ذکر فرمایا، محترمہ جو تھی وہ پارٹی چھوڑ چکی تھی، انہوں نے پریس کانفرنس بھی کر دی تھی اور انہوں نے واضح کہہ دیا تھا کہ میرا پاکستان تحریک انصاف سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو جب وہ چھوڑ گئی تھی تو پیچھے کوئی چوائس لیفٹ نہیں تھی، تو ان حالات میں رانا طفیل نون صاحب ایک اچھے امیدوار تھے۔ میاں صاحب مجھے الیکشن والی رات بتائیں، پورا دن غائب، اس سے ایک دن پہلے غائب جی، اور اچانک رات کو 10:30-11 بجے کے قریب ایاز بودلہ صاحب آتے ہیں جو یہاں پر ریٹرننگ آفیسر تھے ان کے پاس، اور وہاں سے آگے اپنا وننگ رزلٹ لے کے چلے جاتا ہے، تو یہ کس طریقے سے یہ پورا اس دن کا اگر آپ بتانا چاہیں کہ کیا ہوا اس پورے دن میں؟ زین بھائی، میں ایم پی اے لیول کا تو کینڈیڈیٹ کبھی رہا ہی نہیں تھا ماضی میں نے ایک یونین کونسل کا الیکشن لڑا تھا، ناظم کا الیکشن لڑا اور اس کے بعد میں بار میں آ گیا، لیکن میں آپ کو ایمانداری سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ سیاست میں دلچسپی تو تھی اور خود نہیں لڑے، لیکن جن کے ساتھ ہوتے تھے ان کے الیکشن، جیسے خرم خان صاحب کا آپ نے کہا، ان کے الیکشن کو ذاتی الیکشن بنا کے لڑا ہے، کبھی اس میں الحمدللہ 2 نمبری نہیں کی، تو عوام سے ایک تعلق واسطہ بھی تھا اور لوگوں کی نفس پہ ہاتھ بھی تھا۔ ایک چیز مجھے آخری غالباً ہفتے میں یہ بات بالکل کلیئر ہو گئی تھی کہ آئی ایم ان دا ریس، کہ پاکستان تحریک انصاف کا ووٹر اتنا الحمدللہ زیادہ ہے تعداد میں، اگر یہ ووٹر سارا آ کے پولنگ پہ اس نے اپنا ووٹ کاسٹ کر دیا تو یہ ایک اچھا اور خوبصورت رزلٹ آ سکتا ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے وہی کیا جی، وہی نتائج آئے۔ آپ مانتے ہیں یہ آپ کی ایک اچھی لک تھی کہ آپ 24 میں پی ٹی آئی کی ٹکٹ سے الیکشن کنٹیسٹ کر گئے اور آج ایم پی ہیں؟ جی، میں یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اپنے ذات پہ خصوصی کرم سمجھتا ہوں، اس کی رحمت ہے، اس کا کرم ہے جی۔ میاں صاحب پھر جب اتنی بات ہوئی گئی ہے تو یہ بھی بتا دیں کہ آپ کا اس الیکشن کے اوپر ایکسپینس کتنا ہے؟ سر نہ ہونے کے برابر ہے، ایگزیکٹ مجھے فگر نہیں یاد، لیکن کچھ لاکھوں میں ہوگا ابتدائی۔ کیونکہ شجاع بات بھی یہی کہتا ہے کہ آپ نے خرچہ تو کچھ نہیں کیا شاید۔ نہیں، میرا نہیں، میرے دیکھیں میں ایسے غلط بیان نہیں کروں کہ نہیں جی میرا بڑا اس کے اوپر خرچہ ہوا ہے، میرے کوئی پیسے اس کے اوپر نہیں لگے، نہ ہونے کے برابر۔
بس جو فیسز وغیرہ تھی الیکشن کی وہی. آپ 9 مئی کے ٹائم پر پی ٹی آئی کے حصہ تھے اس ٹائم بھی. جی 9 مئی کے حوالے سے کچھ اپنا موقف دینا چاہیں؟ دیکھیں جی 9 مئی کے حوالے سے میں صرف یہی گزارش کرنا چاہوں گا کہ یہ بالکل ایک غلط ایکٹ ہوا. جو چیز ہوئی یہ نہیں ہونی چاہیے تھی. آپ کی پارٹی کی طرف سے جو کچھ ہوا وہ غلط ہوا, اس کو نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں میں اس کے اوپر میرا تھوڑا سا پوائنٹ آف ڈیفرنس ہے. پارٹی سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ اگر کسی ایک دو بندوں نے کوئی چیز کی ہے تو آپ وہ ساروں پہ تھوپ دیں. اس میں کچھ لوگوں نے جو منفی کردار ادا کیا انہوں نے غلط کیا, اور ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. ہمیں اس طرح سے اداروں کے ساتھ ڈائریکٹ تصادم میں نہیں جانا چاہیے تھا جو بدقسمتی سے ہوا. 9 مئی کے بعد آپ بھی اریسٹ ہوئے؟ نہیں, میں اریسٹ نہیں ہوا جی. میرے اوپر ایف آئی آریں ہوئی تھیں اور میں نے بیل کرا لی تھی عبوری, کیونکہ میں اس وقت صدر بار تھا جی. میں نے عبوری ضمانتیں کرا کے اپنا لیگل جو اس کا تھا اس کو فیس کیا جی. میاں صاحب اب تھوڑا سا PP222 کی طرف آتے ہیں جی. یہاں سے آپ کے MNA رہے جی ابراہیم خان صاحب جی. آپ جس ٹائم حلقے میں دوبارہ گئے, آپ کو لوگوں نے کوئی اعتراضات پیش کیے کہ گورنمنٹ ہوتے ہوئے بھی اس شہر کو بنیادی حقوق تک نہ دے سکے وہ MNA؟ دیکھیں جو PTI کا دور تھا, کیونکہ اس وقت میں خود اپوزیشن میں تھا, آپ کا سوال بڑا ویلڈ ہے, بہتر ہے, لیکن ٹو دا رانگ پرسن ہے. یہ آپ کا سوال بنتا ہے ابراہیم خان صاحب سے. سر وہ آپ کی کمپین کر رہے تھے. میں آپ کو بتاتا ہوں اس لحاظ سے جس حد تک میرے پاس جو چیزیں میں دیکھیں, شجاع آباد تحصیل جو ہے نا جی, اس کا ایک تقلیدی کردار ہے MNA کے حلقے میں بھی اور MP کے حلقے میں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ہمارا MNA کا جو اس وقت حلقہ تھا وہ شروع ہوتا تھا جی مخدوم رشید سے, ٹو ورڈز وہ شجاع آباد آ کے بگڑے سے آن ورڈ جا کے وہ ختم ہو جاتا تھا, اور اس طرف ہم ویسٹ میں ہم دریا کی طرف چلے جاتے تھے. یہ بہت بڑی ایک لوکیلٹی بنتی ہے, بڑا ایریا بنتا ہے. اس میں ان کی جو ڈیولپمنٹ تھی میجورٹی, آج بھی آپ جائیں دیکھیں کام جو ہوتا ہے وہ چھپتا نہیں ہے. میں ان کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا, میں ان کی جو چیزیں جو میرے نالج میں وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. آپ اس وقت آ جائیں کہ مخدوم رشید میں سوئی گیس سے لے کر ٹوٹل کارپیٹ سڑکیں ان کے دور کی بنی. اس کے بعد آ جائیں آپ کی اب شروع ہوئی ہے اس دور سے لے کر 2008 میں جب نواب لیاقت صاحب پیپلز پارٹی میں MNA بنے, اس وقت بستی ملوک روڈ پہ کام ہوا تھا. اس کے بعد نہیں ہوا تھا. ابراہیم خان صاحب کے دور میں بستی ملوک روڈ, بستی ملوک سے ٹو ورڈ شجاع آباد شروع ہوا, اور یہ آن ورڈ آپ کی ریتے والی پل سے آگے تک یہ سڑک آ گئی کارپیٹ. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ 3 سال ملے پاکستان تحریک انصاف کو, اور اس کے بعد رجیم چینج ہو گئی. اس 3 سال میں سے سال سے زیادہ عرصہ جو ہے وہ کرونا کی نظر ہوا, جو ایک ایسی وبا تھی جس نے پوری دنیا کو ہٹ کیا. اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ بستی ملوک روڈ کا انیشیٹو ان کا تھا, وہ آگے تک اس کو لے کر آئے. پھر ڈسپوزل جو تھا گجو اٹے کا, یہ بھی انہی کی فنڈنگ تھی. آج چاہے اس پہ کوئی بورڈ لگائے, دیکھیں یہ ہوتا ہے, یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہو رہا. جس حکومت کا منصوبہ ہوتا ہے اگر وہ پایا تکمیل تک پہنچتے ہوئے اگر نیکسٹ گورنمنٹ آ جاتی ہے تو اس وقت جو موجودہ وہاں کی گورنمنٹ کے نمائندے ہوتے ہیں وہ آ کے اس کے افتتاح کرتے ہیں, بورڈ لگا دیتے ہیں. آپ دیکھیں گجو اٹا کی عوام کو بھی پتہ ہے کہ وہ سارا منصوبہ جو تھا وہ ابراہیم خان صاحب کا تھا. اس کے علاوہ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ٹو ورڈز شہر میں اگر آپ نے جیسے ڈیولپمنٹ کی بات کی, میں یہ مانتا ہوں کہ کوئی بڑا پروجیکٹ کو اس طرح کی چیز جو پیپر پہ نہیں ہے جو میں آپ کے سامنے رکھوں, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی چھوٹی نہر سے آن ورڈ چوک کی طرف, اور یہاں سے کالی پل سے لے کر جلال پور بائی پاس تک, یہ جو مین شاہراہیں تھیں یہ ان کے دور میں ہی ان کی مرمتیں بھی ہوئی اور ان کی جو ہے ریفلنگ وغیرہ ٹائپ سارا یہ مکمل ہوا تھا. اس کے علاوہ میں آپ کو ان کا ایک اور کام بتاتا ہوں. بستی ملوک روڈ کا تو میں نے آپ کو ذکر کر دیا. دوسری اہم شاہراہ تھی جی لودھرا روڈ. لودھرا روڈ کی جو حالت تھی جب وہ MNA بنے وہ ناقابل سفر تھا, اور راجہ رام تک بلکہ موسے کے کھوکے تک اس کو ٹوٹل اس کی جو صورتحال تھی اس کے اوپر جتنی اس کی فنڈنگ لگی, اس کی بہتری کے لیے جو کام تھا وہ ابراہیم خان صاحب کے دور میں ہوا, یا اس کے بعد اب آ کر اس کو دوبارہ بنایا گیا ہے. اس کے جو پنکچرز ہم جس کو عام زبان میں کہتے ہیں لگے, یہ ان کے دور میں لگے. آپ نے مجھے سارے شہر کے روڈز گنوا دیے, لیکن رانا اعجاز صاحب کلیم کرتے ہیں جو کہ یہاں سے ایکس MPA بھی ہیں اور اس ٹائم اپوزیشن میں تھے, وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ 18 سے پہلے انہوں نے 2 چیزوں کے فنڈ جو ہیں وہ الوکیٹ کرا لیے تھے, لیکن ابراہیم خان صاحب کو کہنے کے باوجود وہ کہتے ہیں میں نے ان کو فون کیا تھا,
اس کے باوجود نہ انہوں نے ڈیف اینڈ ڈم اسکول بننا تھا, اس کے لیے بجٹ آیا ہوا تھا وہ انہوں نے کینسل کرا دیا, اسٹیڈیم کے لیے بجٹ آیا ہوا تھا وہ انہوں نے کینسل کرا دیا. تو یہ شجاع آباد کے ساتھ تو ایک طریقے سے ناانصافی ہوئی, اور اس کے بعد بھی شجاع آباد پی ٹی آئی کو. آپ کا جو سوال ہے نا جی, آپ نے بڑی پیاری بات کی ہے کہ رانا اعجاز صاحب کہتے ہیں کہ یہ دونوں منصوبے ابراہیم خان صاحب نے ختم کرائے, آپ کو انہوں نے فرمایا ہے. اس کے اوپر میرے خیال میں ان دونوں کو بٹھا کے ان کے سامنے یہ سوال پٹ کرنا چاہیے. اگر ایسا ہوا ہے تو یہ غلط ہوا ہے, لیکن میں نہیں مانتا کہ کوئی ایسا سیاسی بندہ جس نے عوام میں جانا ہے اور الیکشن لڑنا ہے, اور وہ ایک آتی ہوئی چیز جو اس کے علاقے کی طرف ایک بلیسنگ آ رہی ہو, وہ اس کو کک آؤٹ کرے گا. کیوں کرے گا؟ یہ عقل نہیں مانتی ان چیزوں کو. باقی رانا صاحب کے پاس اگر کوئی ایسے سالڈ شواہد ہیں ابراہیم خان صاحب کے خلاف کہ انہوں نے ان کے جیسے انہوں نے بتایا 2 منصوبوں کا, آپ نے اگر انہوں نے کیا ہے تو وہ پبلک کے سامنے رکھیں. آپ اس ٹائم پی ٹی آئی کی ایک اچھی آواز بھی ہیں, آپ کے 2 یا 3 دفعہ میں نے اسمبلی کے اندر آواز بھی سنی. میرا آپ سے بڑا ایک سمپل کلیئر سوال ہے کہ آپ حقیقی آزادی ڈیمانڈ کر کس سے رہے ہیں؟ حقیقی آزادی ڈیمانڈ انہی سے کر رہے ہیں جنہوں نے نہیں دی ہوئی. نیم اسٹیبلشمنٹ ہے اس ملک کی. آپ دیکھ لیں, آپ کوئی ایسا محکمہ دیکھیں. زین صاحب یہ تلخ حقائق ہے, اس میں اگر وہ انوالو ہیں تو اتنے سیاستدانوں کے اوپر بھی ہے چیز. ہم نے ہمیشہ سر آپ ہی کے لیڈر آرمی چیف کو اس قوم کا والد بتاتے تھے جی. آج جو آرمی چیف ہیں وہ اگر ان کو سپورٹ نہیں کر رہے تو آپ لوگوں نے انہی سے آزادی کی ڈیمانڈ بھی کر لی جی آج بھی, لیکن آپ ڈیمانڈ انہی سے ہی کر رہے ہیں جی کہ وہ اس گورنمنٹ کو اتار کر اور آپ کو دوبارہ سے تخت نشی کر دیں. تو آپ کو نہیں لگتا یہ تضاد ہے ان کی باتوں میں کہیں نہ کہیں؟ دیکھیں, پاکستان میں صحیح معنوں پہ جو جمہوریت ہے نا جی, اس کو ٹائم ہی نہیں ملا. ہماری جو سیاسی ٹریننگ ہے, جو جمہوری ٹریننگ ہے, وہ نامکمل ہے. میں دیکھیں, میں آپ کو واضح کر دوں کہ جو چیز میری پارٹی میں غلط ہوگی میں آپ کے سامنے کہوں گا کہ ہم سے یہ غلطی ہوئی ہے. اور اچھا انسان ہوا ہے جو اپنی غلطیاں تسلیم کرے. غلطی کرنا اور اس پہ ڈٹ جانا یہ زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے. اصل میں زین صاحب ہونا کیا چاہیے تھا کہ بلدیات جو ہے وہ نرسری ہے آپ کی جمہوریت کی, اور اسی میں سے لوگوں کی ٹریننگ ہوتی ہے, لوگ فلٹر ہو کے آگے آتے ہیں. بدقسمتی سے ہر دور میں جس کو ہم سو کال جمہوری دور کہتے ہیں, وہ جب بھی آئے ہیں تو بلدیات ختم کر دیتے ہیں. چاہے وہ پی ٹی آئی ہے, چاہے نون لیگ ہے, چاہے پیپلز پارٹی ہے. میں اس سے بالا تر ہو کر بات کر رہا ہوں پارٹی ایفیلیشن سے. اس تسلسل میں جو رکاوٹ آتی ہے اس کی وجہ سے یہ سسٹم پنپ ہی نہیں پایا. اور چاہے کوئی بھی آرمی چیف ہو یا کوئی اور بندہ ہو, ان کو ہمیشہ کندھا تو سیاستدانوں نے دیا چیزوں کو کرنے کے, اور جو اس کے بینیفیشری ہوتے ہیں وہ راضی ہوتے ہیں, جو بینیفیشری نہیں ہوتے وہ ناراض ہوتے ہیں. جو بینیفیشری نہیں ہوتے وہ جیل میں ہوتے ہیں. ہاں, حقائق ہے. آپ خان صاحب کی اس بات سے ڈس ایگری کرتے ہیں کہ آرمی چیف والد نہیں ہوتے؟ دیکھیں, میں خان صاحب نے یہ جس پیرائے میں بات کی ہے, میں یہ نہیں کہتا کہ والد کا لفظ میرے خیال میں کوئی اتنا اچھا. آپ لاء کے ایک اسٹوڈنٹ بھی ہیں اور ابھی آپ اس کو پریکٹس بھی کر رہے ہیں جی. آپ کو نہیں لگتا سٹنگ پرائم منسٹر کو کسی بھی پرزنر کا یا جو کیسز کو فیس کر رہا ہو اس کو منہ پہ ہاتھ پھیر کر دھمکیاں دینی چاہیے؟ زین صاحب, یہ جو آپ نے فرمایا نا کہ منہ پہ ہاتھ پھیر کے دھمکیاں دینی چاہیے, اس کا بھی پیچھے ایک ماضی میں بیک گراؤنڈ ہے. دیکھیں, جو بندہ جس چیز سے سفر کر کے آتا ہے نا, اگر آج آپ ہٹ ہو رہے ہوں گے نا, جب آپ برسر اقتدار ہوں گے تو پھر آپ کا رویہ جو ہوگا نا جی, وہ میری طرف ایسے ہی ہوگا جو آپ نے لفظ فرمائے ہیں. لیکن اس کو کسی طور پہ کوئی اچھی چیز نہیں سمجھا جاتا. سیاست بردباری کا نام ہے, حوصلے کا نام. آپ شجاع آباد سے صدر رہ چکے ہیں, ابھی بھی میرے خیال میں جو پینل اس ٹائم صدارت پہ ہے وہ آپ کے ساتھ ہی الحاق ہے. جی بالکل. 9 مئی کا انسیڈنٹ ہوا, شجاع آباد سے بھی کچھ لوگ اریسٹ ہوئے. کتنے لوگوں کے لیے آپ یا آپ کی ٹیم کے لائرز نے وداؤٹ گیٹنگ فی وہ خود کو پریزنٹ کیا؟ الحمدللہ زین صاحب, میری جو سیٹ ہے اس کے اوپر یہ اکثر لوگوں کو پتہ ہے. کچہری میں ہمارا کام جو ہے پریکٹس کا جو ٹوٹی پھوٹی ہے وہ ان چیزوں سے, فیسوں سے, ان سے بالا تر چیزیں. اور جو 9 مئی کا جو تھا, دیکھیں 9 مئی تو ایک دن کا نام ہے نا جی, اس کے بعد جو ایک سلسلہ چلا ہے وہ بڑا طویل تھا. ہر ایونٹ کے اوپر گرفتاریاں ہوئی ہیں, اور یہ پچھلی دفعہ جو گرفتاریاں ہوئی ہیں اس میں 132 بندے کو میں نے ڈسچارج کرایا کورٹ میں خود پیش ہو کے. اور الحمدللہ کسی سے ایک دہلی کے بھی ہم روادار نہیں ہیں. نہ جو ہے نہ 9 مئی والے جو کیسز تھے ان میں اس شہر کے کافی شخصیات ایسی تھیں جن کو میں خود ہائی کورٹ تک لے کے گیا ہوں, اور وہ ان میں سے کئی آپ کے بھی تعلق والے ہیں.
آپ ان سے کنفرم فرما لیجیے گا، الحمدللہ ایسی کوئی چیز نہیں۔ آپ آج اس اسمبلی کے اندر بیٹھے ہیں جس اسمبلی کے کبھی جو ہیڈ تھے وہ عثمان بزدار صاحب ہوا کرتے تھے، پنجاب کے اندر ایک نیکسس تھا عثمان بزدار، فرح گوگی اینڈ بشرا بی بی کا، کیسا دیکھتے ہیں اس اسمبلی میں دوبارہ جا کر، اور جو پچھلے 5 سال گزرے اس کو اور آج کو کمپیئر کر کے آپ کیا کہتے ہیں کہ ابھی کون ٹریک پہ ہے؟ زین بھائی، میں جو آپ کا سوال ہے نا، میری اتنی سیاسی عمر نہیں ہے، نہ اتنی پختگی ہے، نہ میرے اتنا تجربہ ہے، نہ اتنا کیریئر ہے۔ میں بڑا کھلا آدمی ہوں، میں جس چیز کا مجھے علم ہوتا ہے اس کے اوپر میں واضح اوپینین دیتا ہوں، اور جس کا مجھے پتہ نہ ہو اس کے اوپر رائے نہیں دینی چاہیے۔ جو آپ نے سوال کیا نا عثمان بزدار صاحب کا، اور اس کا کمپیریزن آپ نے کہا ہے کہ جی مریم نواز صاحبہ جو اب ہماری چیف منسٹر صاحبہ ہیں PMLN کی، تو ان کا کمپیریزن میرے خیال میں اگر مریم کو اب موازنہ بزدار سے کرنا پڑتا ہے تو پھر اس کو استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ نہیں، میں صرف آپ سے اس لیے پوچھ رہا ہوں کیونکہ آپ لوگ پچھلے یہ 5 سال جو تھے پنجاب میں، 4 سال مان لیں یا 3.5 سال، 5 سال جتنا بھی مان لیں پنجاب کے اندر، اور آج آپ جن کو لیڈر کہتے ہیں عمران خان صاحب، وہ ان بزدار کو لے کر آئے تھے عوام کو پلس مائنس وسیم اکرم دکھا کر، اور اس کے بعد ایک نیکسس چلا کہ DC AC DPOs کے ٹرانسفر بشرا بی بی، فرح گوگی اور عثمان بزدار صاحب کے نیکسس کے تھرو ہو رہا تھا، اور آج اس نیکسس کے بغیر اس اسمبلی کے اندر آپ بیٹھے ہیں۔ اگر اب بھی آپ کو لگتا ہے کہ ادھر کوئی ناانصافی ہو رہی ہے تو آپ بتائیں۔ میں تھوڑا سا اس پہ عرض کروں، جو آپ نے بات کی نا کہ وسیم اکرم پلس بنا کر ان کو لائے تھے پنجاب میں، تو ان کی جو پروگرس تھی یا ان کے جو فیلیئرز تھے ان کو ڈیسائیڈ کرنا تھا پبلک کے ووٹ نے، اور پبلک کے ووٹ نے جو ڈیسائیڈ کیا زین صاحب وہ آپ کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے۔ عوام نے اپنا فیصلہ، میں ادھر دیکھیں میاں صاحب ادھر تھوڑا سا آپ سے اعتراض کروں گا کہ یہ ووٹ عثمان بزدار کو تو ملا نہیں۔ پولیٹیشینز کے اندر سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے جو مجھے لگتا ہے کہ ان لوگوں نے ایک نبض پکڑی ہوئی ہے عوام کی کہ جب بھی کبھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ بات کرتے ہیں تو اس کو ہائپ ملتی ہے، چاہے وہ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ ہو یا پھر عمران خان صاحب کا حقیقی آزادی کا نعرہ ہو۔ جب بھی آپ لوگوں نے نرو کو دبایا ہے عوام آپ کی سائڈ پہ ہوگی۔ تو خان صاحب کی جیت کی آج مین وجہ وہی ہے کہ وہ جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ انہوں نے بیانیہ اٹھایا۔ مجھے نہیں لگتا بزدار صاحب نے کوئی ایسا کام کیا جس کی وجہ سے آج آپ کو ووٹ ملا۔ دیکھیں بزدار صاحب کا ٹائم میں جو صوبہ چلا ہے پنجاب، اس میں بہت کمیاں ہوں گی، کوتاہیاں بھی ہوں گی۔ میں آپ کو اس کی ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ ایک سیکٹر کو آپ اٹھا لیں، آپ بزدار یا عمران خان سے، بزدار صاحب تو ریلیونٹ ہے، آپ عمران خان صاحب کی جو دور حکومت تھا PTI کا، آپ اس دور میں جو کاشتکار کی حالات تھے، ایگریکلچر 70 to 80% بیک بون ہے ہماری کنٹری کی، 80% لوگ اس سے وابستہ ہیں۔ آپ اس وقت بھی کاشتکار یا زمیندارہ یا اس کے حالات اٹھا لیں، آپ آج بھی اٹھا لیں، جو یہ سنہری دور جس کو ہمیں بتایا جا رہا ہے، آپ اس کا کمپیریزن کر لیں۔ دوسرا اس کا معیار ہے جی عام بندے کی زندگی، کہ اس کا معیار زندگی کیسا ہے۔ آپ اس وقت بھی مہنگائی تھی، میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں تھی، چیزیں تھیں، مشکل تھی، لیکن ایون کرونا تک کے دور میں لوگوں کی پرچیزنگ پاور ختم نہیں ہوئی تھی زین صاحب، اس وقت لوگوں کی پرچیزنگ پاور ختم ہو چکی ہے۔ اور یہ 2 پیرامیٹرز جو ہوتے ہیں، ایک آپ کی معیشت اور معیشت کا سارا انحصار ہے زراعت پر، وہ دونوں آپ کے سامنے ہیں، اور اس کو تو کسی آپ بندے کو جو کامن پرسن ہو آپ اسے ڈسکس کر لیں، وہ بتا دے گا کہ وہ دور بہتر تھا یا یہ بہتر تھا۔ ساؤتھ پنجاب کے اندر یہ مانا جاتا ہے کہ PTI اس وجہ سے بھی جیتی کہ اگر آپ لاسٹ نیور بھی اٹھا کے دیکھیں گے تو ساؤتھ پنجاب کے ٹکٹ ہولڈر سب سے پہلے ہوتے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کے اشاروں پر مورے اپنے بدل لیتے ہیں، جو بھاگ کر کسی اور پارٹی میں چلے جاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے بھی لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ آپ کو یا باقی جو PTI کے یہاں سے لوگ الیکٹ ہوئے ہیں ان کو اس لیے بھی جیتنے دیا گیا کہ کل کو جس ٹائم ضرورت پڑے گی آپ کو دوسری طرف کر دیا جائے گا۔ اس کی ایگزامپلز ہمارے پاس موجود ہیں۔ ہمارے ساؤتھ پنجاب سے احمد ڈیر صاحب منحرف ہوئے، اس کے بعد رانا قاسم صاحب منحرف ہوئے۔ ساؤتھ پنجاب سے سب سے پہلے لوگ جو ہیں منحرف ہوئے تھے۔ تو اب عوام اگر یہ سوچتی ہے کہ کسی دن ایاز بودلہ صاحب بھی اشارے کے اوپر کسی اور طرف جا سکتے ہیں تو آپ اس کو کلیئر کرنا چاہیں گے؟ دیکھیں اشارہ جو ہے یا پارٹی بدلنے کی جو بات ہے، میرے خیال میں ہم اس فیز سے گزر چکے ہیں۔ زین بھائی، جب الیکشن میں جیتا ہوں پاکستان تحریک انصاف کی مدد سے جیتا ہوں، اور ان کے چاہے بیٹ کا نشان نہیں تھا لیکن عمران خان کی تصویر تھی، لوگوں نے جو میرا بوتل نشان تھا اس کو بلے کے برابر ہی اہمیت دی ہے، اسے کم نہیں دی۔ اب اس کے بعد کا جو مرحلہ تھا وہ بڑا مشکل تھا،
کئی دوست میرے بھی جو میرے پرسنل دوست تھے ان کی یہ رائے تھی کہ ہم اپوزیشن میں کیوں بیٹھیں جب ہمارے اوپر کوئی قانونی رکاوٹ نہیں ہے کہ کسی پارٹی کے ہم ممبر نہیں ہیں. آفیشلی طور پہ تو ہمیں پی ٹی آئی نے اون کیا ہوا ہے لیکن لیگلی طور پہ جو ہے ہم آزاد ہیں. جو سٹیٹس تھا اس وقت سارے ایم پیوں کا جو 107 سیٹیں تو ساری پی ٹی آئی نے جیتی تھی لیکن جو بچ کے آ گئے اس کٹ میں سے ان کے اوپر یہ بات تھی کہ 107 جو بندہ ہے یہ آزاد ہے, انڈیپینڈنٹ ہے. بعد میں ہم نے ایفیڈیوٹس دیے اپنی ایفیلیشنز کے حوالے سے پارٹی کی جو ہدایات تھی اس کے مطابق. تو کئی دوست ہمارے بھی ایسے تھے جن کا میرے ساتھ اس بات پہ بحث بھی ہوئی. ان کا ایک اپنا سوچنے کا انداز تھا. وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمیں گورنمنٹ کی طرف جانا چاہیے بجائے اس کے کہ ہمیں اپوزیشن کی طرف جانا چاہیے. لیکن اس میں جو میجورٹی میرے دوستوں کی رائے تھی وہ اس چیز پہ قائل تھے کہ ہمیں ووٹ عمران خان صاحب کا پڑا ہے. اور زین بھائی دیکھیں میرے پاس اس وقت 2 راستے تھے. ایک راستہ آسانیوں کی طرف اور شہر اقتدار کی طرف جا رہا تھا, دوسرا راستہ جو تھا وہ مشکلات کی طرف جا رہا تھا. اور یہ صاف نظر آ رہا تھا جو آج تک بھی ہماری جماعت یا ہم لوگ فیس کر رہے ہیں چیزوں کو. بظاہر تو وہ راستہ آسان تھا لیکن اخلاقی جواز نہیں تھا ادھر جانے کا. آپ اس پر کس منہ سے جائیں گے؟ دیکھیں شجاع آباد کی عوام نے جب آپ ووٹ کاسٹ کیا ہے تو اس بیلٹ پیپر پر تو تیر بھی تھا, شیر بھی تھا اور بوتل بھی تھی اور بے شمار نشانات تھے. انہوں نے آپ کو عمران خان کا نمائندہ بنا کر ووٹ دیے ہیں اور آج آپ ٹرن کوٹ بن جائیں, لوٹے بن جائیں اور بھاگ جائیں. میرے خیال میں وہ اخلاقی طور پہ بھی غلط تھا. اور اس سے جو ایک نقصان ہوتا نا جی, جو میں نے سوچا وہ میں نے اس بات کو ذہن نشین کیا کہ شجاع آباد کی عوام نے اتنے سالوں بعد کسی نئے بندے کو اتنی تعداد میں ووٹ دیا ہے. اگر میں ان کی امید توڑ گیا, انسان کی امید ٹوٹ جائے تو پھر انسان کسی پہ اعتبار نہیں کرتا, پھر نیکسٹ ٹائم انہوں نے کسی نئے بندے کو ووٹ نہیں ڈالنا. اسی بنیاد کی وجہ سے جو ہے وہ چیزیں اس طرف گئی ہیں اور ہم اپنی جماعت کے ساتھ انٹیکٹ. میاں صاحب آپ کا حلقے میں لوگوں سے ملنا بھی رہتا ہے. آپ کی جو تنظیم ہے پی ٹی آئی کی یوتھ کی اور باقی جتنے بھی آپ کی پارٹی کے, ان میں سے کسی نے کوئی آپ کو کمپلین کی ہو آپ کی لوکل لیڈرشپ کے حوالے سے یا ساؤتھ پنجاب کی لیڈرشپ کے حوالے سے؟ نہیں, ان کا کافی دیکھیں جس سیاسی جماعت میں نا زندگی ہوتی ہے نا جی, اس کا کارکن چارجڈ ہوتا ہے, وہاں پہ ان کی اعتراضات بھی ہوتے ہیں. اور پاکستان تحریک انصاف کا جو ورکر ہے آپ بلیو کریں زین بھائی, وہ بڑا ماشاءاللہ باہمت اور حوصلے والا ورکر ہے اور چارجڈ ہے. وہ کسی کو برداشت نہیں کرتا, چاہے کوئی ایم این اے ہے, چاہے ایم پی ہے, چاہے کوئی صدر ہے ساؤتھ کا یا ضلع کا یا کوئی بھی واٹس ایور. انہوں نے ان کی جو بات ہوتی ہے وہ کہہ دیتے ہیں. اس لحاظ سے ان کے بے شمار گلے مجھ سے بھی ہوتے ہیں اور دوسرے دوستوں سے بھی ہوتے ہیں. ابھی میں کل پرسوں سوشل میڈیا کے اوپر پڑھ رہا تھا کہ آپ کے انصاف یوتھ کے پریزیڈنٹ ہیں وقار خان, پریزیڈنٹ ہیں یا وائس پریزیڈنٹ ہیں مجھے کنفرم نہیں ہے اس کا, اور ان کے ساتھ پوری ساؤتھ پنجاب کی جو آپ کی یوتھ کی ونگ ہے انہوں نے ریزگنیشن دینا شروع کر دی ہیں کیونکہ ان کو یہ لگتا ہے اون عباس بپی جو کہ آپ کے ساؤتھ پنجاب کو کنٹرول کر رہے ہیں وہ ان کے معاملات میں بہت زیادہ دخل اندازی کر رہے ہیں پوسٹنگز کے اوپر اور کس کو رکھنا ہے کس کو نکالنا ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ اون عباس بپی صاحب کو بھی ہر معاملے کے اندر نہیں گھسنا چاہیے یا پھر لیڈرشپ کو اتنا بھی عوام کو اپنی سپورٹرز کو تنگ نہیں کر دینا چاہیے کہ وہ ریزگنیشنز لے کر آ جائیں, جبکہ انہوں نے اتنا کچھ دیکھا ہے 9th میں, اس کے بعد گرفتاریاں, اس کے بعد کیا کیا کچھ انہوں نے اپنے ساتھ دیکھا, اور اس کے بعد صرف اس وجہ سے وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں پارٹیز کو کہ اون عباس بپی صاحب کنٹرول کرنا چاہتے ہیں پورے ساؤتھ پنجاب کو. زین بھائی دیکھیں جو سیاسی اختلافات ہوتے ہیں نا کسی بھی جماعت میں یہ ہوتے ہیں, گروپنگز بھی ہوتی ہیں, فریکشنز بھی ہوتی ہیں, چیزیں بھی ہوتے ہیں. لیکن جہاں تک آپ نے یہ اون صاحب کی بات کی ہے, مجھے اس طرح کی کبھی ان کی طبیعت میں کوئی چیز بظاہر نظر نہیں آئی جو ان کا ہمارے ساتھ تعلق ہے. اگر وہاں پہ کوئی چیزیں ہیں تو انشاءاللہ اس میں ہم بھی کردار ادا کریں گے. اور میرے اوپر جو ایم این اے کنٹیسٹ کیے ہیں عمران شوکت خان صاحب وہ ہمارے ڈویژن کے کوآرڈینیٹر ہیں اور انشاءاللہ میں ان سے ڈسکس کر کے اون صاحب سے بھی, ان سے بھی نیاز مندی ہے, ان سے بھی بات کریں گے. ابھی اون صاحب کا ہی ذکر ہو رہا تھا, اون صاحب نے آپ کو ٹکٹ ایشو کیا جی, لیکن اون صاحب کا 9th مئی کے بعد ایک ویڈیو آئی تھی جس کے اندر وہ پارٹی سے کنارہ کشی کر گئے تھے جی, اور وہی شخص آپ کو ٹکٹ دے رہا ہے. تو لوگوں کے اندر یہ ہے کہ جو شخص پارٹی ایک دفعہ چھوڑ گئے تھوڑے سے ظلم دیکھ کر یا کچھ بھی کہہ کر, اریسٹ ہونے کے ڈر سے کسی بھی ڈر سے انہوں نے پارٹی کو چھوڑ دیا, وہی آ کر ٹکٹس ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں. یہ باقی ورکرز اور باقی لوگوں کے ساتھ زیادتی نہیں ہے؟
زین بھائی ٹکٹ جو مجھے ایشو ہوا تھا نا، جو اون عباس کے ساتھ میری تصویر ہے یا جو آپ جس کا ذکر آپ فرما رہے ہیں، میں پھر آپ کو یاد دلاؤں گا یہ 9 مئی سے پہلے کا ہے، یہ پریویس الیکشن کی ہیں تصاویر. اس الیکشن میں تو ڈائریکٹ ہمارے پاس ٹکٹس آئے، چیزیں آئی. جو اون عباس کی آپ ویڈیو کی بات کر رہے ہیں یا جو ان کی گرفتاری ہوئی اور حبس سے بھیجا ہی ہم تو کہیں گے، اس میں ان کو رکھا گیا. دیکھیں کوئی بھی سیاسی جماعت ہے نا، اس میں جو فیصلے ہوتے ہیں وہ مشاورت سے ہوتے ہیں، اور ہماری جو کمیٹی ہے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی جو ہے وہ چیزوں کو دیکھتی ہے، اور پھر اس کے بعد چیزوں کو ڈسکس کرنے کے بعد جن لوگوں کی رسائی ہے جیل میں ہمارے لیڈر عمران خان صاحب کے ساتھ، وہ وہاں تک جاتے ہیں، وہ ان سے ڈسکس کرتے ہیں اور ان کی رضامندی ہوتی ہے. اون صاحب کے کیس میں بھی سیم ایسے ہوا ہے. میں اس بات کا گواہ ہوں کہ جب ان کی وہ ویڈیو آئی تو انہوں نے ریزائن کر دیا تھا ساؤتھ پنجاب کے پریزیڈنٹ شپ سے، لیکن ان کا جو استعفیٰ تھا اس کو ایک جبری استعفیٰ ڈکلیئر کرتے ہوئے اس کو منظور نہیں کیا گیا تھا. ان کی فری ول سے چیزیں نہیں آئیں. دیکھیں زین صاحب، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ آ کے انسان ٹوٹ جاتا ہے. سر آپ یہ ٹوٹتا صرف ایک سیاستدانی کیوں ہے؟ اس کا ورکر جو اتنا کچھ فیس کر رہا ہے، جیلوں کے اندر مارے کھا رہا ہے، ان کی گھر والوں کے سامنے انہیں برہنہ کیا جا رہا ہے، وہ پھر بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہے. لیکن آپ کے جو وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے جو لیڈرز ہیں وہ اس طریقے سے پارٹیز کو چھوڑ کے چل جاتے ہیں، اور اس کے بعد ان کا ریزگنیشن اس وجہ سے ایکسیپٹ نہیں ہوتا کہ وہ جبری ہے. تو سر ورکر کے ساتھ زیادتی نہیں ہے جو اس ٹائم جیل میں بیٹھا ہے، آپ لوگوں کی خاطر مارے کھا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس کی فیملی آپ کو ووٹ دے رہی ہے؟ دیکھیں اس ورکر کے ساتھ یہ آپ جو کہہ رہے ہیں نا زیادتی، ورکر کا جو تعلق ہے نا جی، وہ شخصیات سے بالا تر جماعت کے ساتھ ہے، اور ہونا بھی ایسے چاہیے. ایک نظریے کے ساتھ آپ کھڑے ہوتے ہیں کہ میں اس نظریے کی تائید کر رہا ہوں. جو آپ نے فرمایا ہے کہ وہ مارے کھا رہے ہیں، ان کی دیکھیں ان کی قربانیاں، ٹو بی آنیسٹ اسپیکنگ، کسی بھی ٹکٹ ہولڈر یا MNA MP کی جو قربانیاں ہیں اس سے قطعاً کم نہیں ہیں. ورکرز کی قربانیاں ان سے زیادہ ہی ہیں. اور میں آپ کو جتنا ہم نے خان صاحب کو دیکھا ہے، آپ یقین کریں اللہ کی ذات پہ، اللہ کو اچھا ٹائم لائے اور اللہ ان کے لیے آسانی کرے، وہ باہر آئیں. انشاءاللہ تعالیٰ کسی ورکر کی کسی قربانی کو فراموش نہیں کیا جائے گا انشاءاللہ. میاں صاحب، آپ اس ٹائم MPA PP 222 سے کون کون سے ایسے لوپ ہولز ہیں جو آپ نے شہر میں دیکھیں جن پہ کام ہونا بڑا ضروری ہے؟ شاید کوئی حکومت وقت کا نمائندہ اس کو دیکھ رہا ہو اور اس شہر کے اوپر کوئی نظر کرم ہو جائے. زین بھائی دیکھیں، عوام کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے، جو واسطہ ہے، میرا خاص طور پہ جو ہے وہ ایک مڈل کلاس ایک بندے کے لحاظ سے ہے. مجھے اکثر شہر کے دوست ذاتی طور پہ جانتے ہیں، اور ہماری ٹوٹل شاپنگ ہو، گروسری ہو، ہر چیز ہو، وہ ہماری شجاع آباد سے وابستہ ہے. شجاع آباد شہر میں جو آپ نے لوپ کی بات کی ہے، یہ تو ہر طرف سے کمیاں ہیں اور یہ ہوتی ہیں. جیسے فار ایگزامپل میں آپ کو ایک اس کی چھوٹی سی بات کرتا ہوں کہ نوجوان جو نسل ہے، جو خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف کو، ہمیں تو سب سے زیادہ ووٹ ہی PTI کو نوجوانوں کا پڑتا ہے، ان کے لیے کوئی پلے گراؤنڈ، کوئی اسٹیڈیم، کوئی چیز نہیں ہے. اور یہ وہ تحصیل ہے پنجاب کی جس کی ایک ہسٹری ہے، بڑی تحصیلوں میں، قدیم ترین تحصیلوں میں اس کا شمار ہے، جس میں سے آگے تحصیل نکل چکی ہے. جلال پور پیر والا اگر ہم ماضی میں جائیں تو وہ اسی کا حصہ تھی. اس میں سے ایک تحصیل نکل چکی ہے، اور اس کا یہ حال ہے کہ اس کے پاس ایک سنگل پلے گراؤنڈ نہیں ہے، ایک اسٹیڈیم نہیں ہے، ایک لائبریری نہیں ہے سر، ایک پبلک پارک نہیں ہے، کوئی وومن چلڈرن پارک آپ کو نظر نہیں آئے گا. تو لوپس تو بے تحاشا ہیں. جو سیوریج ہے ہماری وہ اتنی پرانی اور بسیدہ ہے کہ تھوڑی سی بارش آتی ہے، آپ نے دیکھا کہ یہ ابھی رینی سیزن گزرا ہے، اس میں ہر جگہ آپ کو لگتا ہے کہ جیسے شہر میں اربن فلڈنگ ہو رہی ہو. تو چیزیں تو بہت زیادہ ہیں جن کے اوپر کام ہونے والا ہے. میاں صاحب، اس ٹائم پہ ایک MPA کی سیلری کتنی ہے؟ راؤنڈ اباؤٹ 4 لاکھ ہے جی. ابھی ریسنٹلی فلڈ آیا تو ٹو بی آنیسٹ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، کتنے آپ کے PTI کے MPAs ہیں جنہوں نے اپنی وہ سیلری ڈونیٹ کی؟ ایٹ لیسٹ اتنا تو حق بنتا تھا ہر MPA کا کہ اپنی 1 یا 2 مہینے، کیونکہ جو بندہ الیکشن لڑ رہا ہے وہ اتنا تو ہے کہ اپنا کچن اس کا سیکیور ہوگا جی، تو وہ اپنی ان سیلریز کو اگر ان کے لیے ڈونیٹ کر دیں، جتنے بھی PTI کے یا PMLN کے MPAs ہیں. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، آپ کتنے ایسے ناموں کو جانتے ہیں جنہوں نے اپنی سیلریز ڈونیٹ کی ہیں انسلاب زدہ؟ میں کافی ناموں کو جانتا ہوں، اور مجھے ذاتی طور پہ کئی دوستوں کا بھی پتہ ہے. انہوں نے اپنی جیبوں سے اپنی سیلری تو ہے سو ہے، اس سے بھی بڑھ کر کام کیا ہے، اور وہ کر رہے ہیں اور کرنا چاہیے. یہ ہمارے اوپر ڈیو ہے. میرے پاس صرف یہ جواز نہیں ہے کہ میں اپوزیشن میں ہوں اور میں ہاتھ پیچھے کر کے بیٹھ جاؤں، میرے لوگ مر رہے ہوں، ڈوب رہے ہوں. جو اللہ نے مجھے استطاعت دی ہے، جس قابل اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے بنایا ہے،
مجھے اپنی ذات سے ایک قدم آگے بڑھ کے اس میں حصہ ڈالتے ہیں اور ووٹ ڈالیں گے. پنجاب گورنمنٹ نے جو فلڈ کے حوالے سے ریلیف کیمپس لگائے، آپ اس سے مطمئن تھے؟ دیکھیں کیمپنگ میں انہوں نے کوشش کی ہے بہتری ہو، لیکن یہ جو قدرتی آفت ہے اللہ بس کرم فرمائے. دیکھیں پوری دنیا میں آتی ہیں آفتیں، اور آفت آنا مسئلہ نہیں، آفت سے نمٹنا جو ہے وہ حکمت عملی دانش مندی آپ کی ظاہر کرتی ہے. میرے خیال میں یہ مزید بہتر بھی ہو سکتا تھا، اور اس میں جو ایک پولیٹیکل چیزیں ہیں نا جی وہ نہیں ہونی چاہیے. مداخلت جو سیاسی ہے وہ چیزوں کو بگاڑ کی طرف لے کے جا رہی. اور کیمپنگ کے حوالے سے جو آپ نے سوال کیا، آپ دیکھیں اس وقت جو ہمارے موضع جات ہیں ان میں سے ہر موضع کی آبادی ہزاروں میں ہے. اب وہ بیچارے جو متاثر ہیں وہ ان خیموں میں تو وہ پورے نہیں آ سکتے. اس وقت بھی جب اتنا بڑا فلڈ گزرا ہے آپ کی زیادہ تر آبادی تو اندر بیٹھی رہی ہے. انہوں نے بیچاروں نے زندگی موت کو اندر فیس کیا ہے جی. وہاں تک تو بذریعہ بوٹ ہی صرف رسائی ہو چکی ہے. جو باہر آ گئے ٹائملی وہ خیموں میں آ گئے اور ان کا جو ہے وہ وہاں پہ گزر بسر ہوا. میاں صاحب کل کا کسی کو پتہ نہیں. میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے آپ سے، بلکہ سوال کیا صرف آپ سے ہاں یا نہ میں اس کا جواب لوں گا. میاں ایاز بودلہ صاحب پارٹی سے ریزائن تو کر دیں گے لیکن پارٹی سے منحرف نہیں ہوں گے انشاءاللہ. آپ اس چیز پہ قائم ہیں تاکہ ہم اس کو اپنے ریکارڈنگز میں رکھیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ ایاز بھائی، آپ نے ٹائم دیا. تھینک یو سو مچ. حسین بھائی میں بہت ممنون ہوں آپ کا، آپ کی پوری ٹیم کا کہ آپ نے کائنڈنس کی اور آپ تشریف لائے. تھینک یو سو مچ. شکریہ سر.